بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نظریاتی ہم سفروں، بھائی اور بہنوں، میاں محمد نواز شریف کے ساتھیوں، میں لاہور مسلم لیگ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خواجہ عمران عزیز صاحب کی قیادت میں ہمیشہ کی طرح آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ آج بس 25 دسمبر ہے۔ آج کے دن کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ پاکستانیوں کے لیے اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اس دن کی اہمیت اس لیے دوچند ہے کہ یہ بابائے قوم حضرت قائد اعظم کا یوم ولادت ہے۔ آج کا دن پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے پیار کرنے والوں کے لیے اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ میرے اور آپ کے قائد جدید پاکستان کے معمار جناب محمد نواز شریف کا یوم ولادت بھی ہے۔ پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ اقلیتوں کا رنگ ہے۔ پاکستان کا جھنڈا ہمارے اقلیتی بہنوں اور بھائیوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور ہماری جو مسیحی برادری ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی اقلیت ہے۔ میں انہیں اقلیت نہیں کہنا چاہتا، وہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہیں، ان کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ان کی کمٹمنٹ کسی دوسرے پاکستانی سے زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے لیے امن کا، محبت کا اور اخوت کا پیغام لے کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے آ کر انسانیت کی تقدیر کو بدلا۔ انہیں مسیحا کا نام دیا گیا۔ اللہ کریم نے ان کو بڑے معجزے عطا فرمائے تھے۔ ان کی اپنی ولادت ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی گود میں اپنے نبی ہونے کی تصدیق کی، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ وہ واپس لوٹیں گے اور واپس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ تو آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر خاص طور پہ اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو اور ایٹ لارج عالم انسانیت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف تاریخ نہیں بدلی، انہوں نے جغرافیہ بھی بدل ڈالا، اور انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو جو شکستہ حال تھے، منتشر تھے، انہوں نے ان کو ایک ولولہ تازہ عطا کیا، اور 40 سال سے زائد ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ انہوں نے آئینی اور قانونی جنگ لڑی، اور اسلامیہ نے بر صغیر کو ایک نقطے پہ اکٹھا کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کو جو ڈرائنگ روم کی جماعت تھی، جو نوابوں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی، عام آدمی کی جماعت بنایا۔ قائد اعظم کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بے مثل جد و جہد کے نتیجے میں یہ مملت خداداد ہمیں حاصل ہوئی، جس کی بدقسمتی سے ہم حفاظت نہیں کر سکے، اور 47 میں یہ ملک بنا، 71 میں ملک ٹوٹ گیا، اس لیے کہ جو اصول وضع کیے تھے بانیان پاکستان نے، پاکستان کے لیے ان اصولوں کی پاسداری ہم نہیں کر سکتے۔ اور قائد اعظم کی رحلت کے فوراً بعد سازشیں شروع ہوئی، اور وہ سازشوں کا سرخیل ایوب خان تھا، اور اس سازشوں نے پاکستان کو بدحالی تک پہنچا دیا۔ ان سازشوں کے نتیجے میں اور انہیں نہ روکے جانے کے نتیجے میں پاکستان میں بار بار مارشل لاء لگا۔
4 اعلانیہ مارشاء اللہ لگے، نقاب پوش مارشاء اللہ اس کے علاوہ ہے، اور پھر کنائیونس ہوئی، ملی بھگت ہوئی لالچی جرنیلوں کی، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دینے والے ججوں کی، اور ابن الوقت سیاستدانوں کی، جو عوام کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے تھے، جو اقتدار کے لیے شارٹ کٹ تلاش کرتے تھے۔ اس نے پاکستان کو اپنی منزل پہ نہیں پہنچنے دیا۔ بدقسمتی سے یہ غلطی باری باری سبھی نے کی، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد جب لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، ایک گروہ ایسا ہے اس ملک میں جو پھر وہی غلطی دہرانا چاہتا ہے اور آوازیں دے رہا ہے کہ مجھے لاؤ اور لا کے اقتدار کے تخت پہ بٹھا دو۔ 22 کروڑ کا ملک، جعفر مندو خیل صاحب کہہ گئے ہیں، ایک ایٹمی طاقت، کوئی یہ مذاق اور کھیل تماشے کی بات نہیں ہے۔ سو آج جو چند منٹ ہم بات کریں گے وہ کریں گے وے فارورڈ پہ، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ نعرے لگانے سے کام نہیں ہوگا، تو ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا، اور یہ سیاسی کارکنوں کا کام ہے کہ وہ غور کریں۔ اور میرا خیال ہے اب آپ کو کرسیوں پہ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ زیادہ سنجیدہ بات شروع ہوگی ہے، اب نعروں کی ضرورت نہیں ہے، تو بیٹھ جائیں کرسیوں پہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں اپنی بات کرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ پولیٹیکل ورکر کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، اور تصویریں کھنچوا کر ایک دوسرے کو کونیاں دے کے یا یہ آگے کھڑے ہو کے کچھ نہیں ملتا۔ آپ پہچان میں ہی نہیں آتے، 20 سال پہچان نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھ جائیں، باوقار انداز میں بات کریں، ڈسپلن میں رہیں، تو آپ کی پہچان جلدی ہو جاتی ہے۔ یہ اب سیکھ لینا چاہیے۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان بدقسمتی سے پھر دوراہے پہ کھڑا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہمیں دائرے میں سفر کرتے ہوئے۔ کبھی مارشل لا آ جاتا ہے اور کبھی مارشل لا کے مسلط کیے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آ جاتے ہیں، اور کبھی ایک ایسا میڈیا کا نظام کھڑا کر دیا جاتا ہے جو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس دائرے کے سفر سے پاکستان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جنگ کر کے، دھینگا مشتی کر کے، ایک دوسرے کو گندا کر کے پاکستان کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتے۔ سو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن مسلم لیگیوں کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو میاں نواز شریف کی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ ایک شائستہ انسان ہے، اور وہ کبھی اپنے مخالف کا نام نہیں بگاڑتے، کبھی وہ لاؤڈ نہیں ہوتے، وہ مجلس میں بھی اونچی آواز میں بات نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ادب آداب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے۔ یہ جو نئی جماعت بنائی گئی تھی جس کا نام ابھی خواجہ عمران صاحب بتا رہے تھے، پروجیکٹ عمران، اس نے بڑا گند مچایا ہے، لیکن یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے۔ پتا تھا لانے والوں کو کہ یہ آوارہ گردی لے کے آئیں گے، یہ گالم گلوچ کا کلچر لے کے آئیں گے، یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، کھلنڈرے لوگ ہیں، 22 کروڑ کا ملک یہ نہیں چلا پائیں گے۔ پھر بھی یہ تجربہ کیا گیا جو بری طرح ناکام ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تجربے اب نہیں ہونے چاہیے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے، اور اب جب کہ اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں کام کریں گے، تو پھر یہ اب ذمہ داری خالصتاً سیاستدانوں کی ہے۔ میں یہ بات تکرار سے کر رہا ہوں تاکہ ان کے کانوں تک پہنچے جو سمجھتے ہیں کہ دھرنے دے کے، اسمبلیاں توڑ کے، دھینگا مشتی کر کے، لوگوں کے گندے گندے نام ڈال کے وہ اپنا راستہ بنا لیں گے۔ وہ راستہ نہیں بنے گا، بلکہ اپنا گند سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں صادق امین ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، اللہ تعالیٰ سے سارا دن معافی مانگتے ہیں، رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج انہیں یاد آ گیا کہ لوگوں کے عیب نہیں اچھالنے چاہیے، دین میں منع کیا گیا، ٹھیک بات ہے۔ آپ کو اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا جب آپ نام بگاڑتے تھے، اوئے اوئے کرتے تھے؟ اتنے بڑے آپ کو آدمی رب نے بنا دیا، آپ ایک کھلاڑی سے نیشنل لیڈر بن گئے۔ یہ نیشنل لیڈر کے یہ کام ہوتے ہیں، یہ لچھن ہے اس کے کہ وہ اپنے مخالفین کو رگڑا لگائے، جیلیں بھرے۔ آپ کے وزراء تو پریڈکشن کرتے تھے، آج کہتے تھے کہ کل
فلاں آدمی پکڑا جائے گا، اگلے دن ہم پکڑے جاتے تھے. ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی بات، 18 کا الیکشن ہوا، ہم نے انتخابات کے نتائج کو نہیں مانا، ہم ریکارڈ پر ہیں، مگر ہم نے وہاں دھرنے نہیں دیے، ہم نے ان کی حکومت کو ڈس لاج کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کرتا تھا. ہم اختلاف کرتے رہے، خاموشی، ہم اختلاف کرتے رہے، ہم تنقید کرتے رہے، اسمبلی کے فلور پہ، جیلوں میں جاتے رہے، ہم نے چیخیں نہیں ماری، ہم بات کرتے رہے. انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں. ہم تو اس نظام کو مانتے نہیں تھے، مگر ہم نے عمران خان صاحب آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. حالانکہ ہمارے نتائج بدلے گئے، ہمارے حلقے توڑے گئے، ہمیں جیلوں میں ٹھوسا گیا، ہمیں چور بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا آپ نے اور آپ کے سہولت کاروں نے. ہم نے تو آپ سے کوئی حساب کتاب کیا ہی نہیں. ہم تو اپوزیشن میں بھگت رہے تھے جیلوں کو، دن گن رہے تھے، ہمیں پتا تھا دن بدلیں گے، دن بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. وہ مشکل جانی تھی اور آسانی آنی تھی. اب اگر آپ پہ تھوڑا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ حکومت سے باہر ہیں تو حوصلے سے کاٹو نا، چیخیں کیوں مارتے ہو؟ آپ کے ساتھ تو کسی نے کچھ کیا بھی نہیں. اور مجھے آپ یہ بتائیں، وفاق میں ہماری اتحادی حکومت آئی، ہم نے پنجاب حکومت کو کیا کہا، ہم نے کے پی کے حکومت کو کیا کہا، ہم نے گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومت کے ساتھ کیا کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی 4 حکومتیں، آپ حکومتیں چلاؤ، آپ صوبائی حکومتیں چلاؤ، ریاستی حکومتیں چلاؤ، لوگوں کو سرو کرو بجائے کھینچا تانی کے. پاکستان بدترین اکنامک کرائسس کا شکار ہے. آپ کہاں چھوڑ گئے ہیں اس ملک کو؟ ہم سرکولر ڈیٹ صفر کر گئے تھے، آپ نے کئی 100 ارب کا سرکولر ڈیٹ چھوڑا ہے. ہم لوڈ شیڈنگ صفر کر گئے تھے، آپ لوڈ شیڈنگ کئی گھنٹے کی دے گئے. ہم آئی ایم ایف کو الوداع کر گئے تھے، آپ آئی ایم ایف کو دوبارہ لائے، بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ کس نے چلانا پھر ملک چلانا کوئی کھیل تماشا ہے؟ اب اگر ہم نے آپ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ایک آئینی تبدیلی کے نتیجے میں، تو حوصلہ کرو، پنجاب کو چلا کے دکھاؤ. بجائے دوائیاں غریبوں کی بند کرنے کے، ان کو مفت دوائیاں دو ہسپتالوں میں. وہ بوچڑ خانے بن گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، سیوریج اور ڈرنکنگ واٹر، سیوریج واٹر مکس ہو رہا ہے پنجاب میں، سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. بجائے انفراسٹرکچر بنانے کے، لوگوں کو سرو کرنے کے، آپ سازشیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑوں گا. کیوں؟ یہ بچوں کا کھیل ہے. اسمبلی کیوں توڑی جائے گی بھائی؟ اسمبلی توڑنے کے لیے بنتی ہے، اسمبلی قانون سازی کے لیے بنتی ہے، اسمبلی سرو کرنے کے لیے بنتی ہے، اسمبلی فیصلے کرنے کے لیے بنتی ہے. اسمبلی فٹ بال میچ نہیں ہے، اسمبلی کو ریسلنگ چیمپئن شپ نہیں ہے. آپ دیگا مشتی کریں، اسمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسمبلی رہے گی، کام کرے گی. ہم نے آپ کو کے لیے بنتی ہے، اسمبلی قانون سازی کے لیے بنتی ہے، اسمبلی سرو کرنے کے لیے بنتی ہے، اسمبلی فیصلے کرنے کے لیے بنتی ہے. اسمبلی فٹ بال میچ نہیں ہے، اسمبلی کو ریسلنگ چیمپئن شپ نہیں ہے. آپ دیگا مشتی کریں، اسمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسمبلی رہے گی، کام کرے گی. ہم نے آپ استعفے دے کے بھاگ جاتے ہو ہر بار. پچھلی بار بھی آپ بھاگ گئے تھے، 38 ریزگنیشن تھے، ہم نے آپ کے استعفے اٹھائے، جھاڑ پوچھ کے اپنے پاس دیے، 30 دن واپس آئیں گے، واپس دے دیں گے. اب آپ سیاست سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. گالیاں بھی آپ سے کھائیں، الزام بھی لیں اور آپ کی سیٹوں کا حفاظت تحفظ بھی کریں. اب بھی آپ استعفے دے کے بھاگ گئے ہو. میں تو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہتا ہوں کہ کس کو ووٹ دیتے ہو آپ؟ یہ آپ کے ووٹ کی توہین کرتے ہیں، آپ ان کو بھیجتے ہو، یہ وہاں پہ استعفے دے کے واپس آ جاتے ہیں. یہ تو بچوں والے کام ہے، بچوں والے کام اس عمر میں ہم کریں اچھے لگتے ہیں. تو میں آج بھی کہوں گا، قومی اسمبلی میں واپس آؤ، وہاں کے ڈائیلاگ کرو، وہاں کے اختلاف کرو. نیشنل اسمبلی کام کے لیے بنی ہے. اچھا ایک اور بات ہے، آپ نے ویسے بھی بلف کال کی تھی. آپ اسمبلی توڑنا چاہتے بھی تھے، نہیں بھی چاہتے تھے. توڑنی ہوتی تو کے پی کی اسمبلی توڑ لیتے. وہ اس لیے نہیں توڑتے کہ بھاڑا آتا ہے وہاں سے، ساری سیاست وہاں کی چلتی ہے. آپ کا سارا نزلہ پنجاب کے اوپر ہے. پنجاب کا انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا. پہلے آپ نے ایک ڈاکو مسلط کیا ہوا تھا نالائق، اس کے بعد آپ نے کچھ اور مسلط کر دیا ہے. چیف منسٹر کوئی ہے اور اپریٹ کوئی اور کرتا ہے. وہ ہے نا کیا کہتے ہیں وہ، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو کیسے چلے گا؟ 11 کروڑ کا صوبہ، 11 کروڑ کا صوبہ پریکٹیکلی
کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے پنجاب کا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کوئی اور ہے، آپریٹ کوئی اور کر رہا ہے. اس طرح چلتا ہے. ایک آدمی جی سازش ہو گئی ہے مجھے مارنے کی، ہم پاگل ہیں سازش کریں گے؟ بس کیوں کریں گے سازش؟ کیوں کریں گے سازش؟ خدا کا شکر ہے وہ پکڑا گیا حملہ ور، ورنہ انہوں نے تو مدعا پاتا سی. وہ پکڑا گیا ہر چیز، اور وہ انہی کی حکومت تھی پنجاب میں، سیکیورٹی بھی انہی کی ذمہ داری تھی. کون سی بات ان کی سچ ہے؟ ہر جھوٹ. جی 350 ڈیم بنایا میں نے کے پی میں، 3.5 ڈیم نہیں بنائے. نام بتاؤ. کہ جی 10 ارب درخت لگائے. کدھر لگائے؟ سلیمانی ٹوپی پہن لی درختوں نے. کہ جی میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. کون سی نوکری دی؟ 50 لاکھ گھر بناؤں گا. میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا. اسی میں گھس گیا، اور جو سرکاری ہیلی کاپٹر تھا اس کو رکشے کی طرح چلا رہا تھا. بنی گالا کو منی گالا بنا دیا. اب کہانیاں آ رہی ہیں. توشہ خانہ ایک اصول تھا جو اس کے تحت لوگ وہاں پیسے جمع کرا کے وہ تحائف لیتے تھے، خریدتے تھے. اس نے کہا یہ تو اچھا خاصا دھندا ہے. پہلے تو بیوقوف تھے. اس نے جھاڑو پھیر دی توشہ خانے میں. ابھی وہ تحائف کی لسٹ آنے والی ہے جو توشہ خانے میں جمع ہی نہیں کرائے، باروں بار کر دیا کام، باروں بار پار کر دیے. یار حد ہوتی ہے. اور لوگوں کو کہتے ہو کہ وہ بددیانت ہے. تو یہ جو جھاڑو پھیریا توشہ خانے میں، یہ دیانتداری ہے کیا؟ ابھی BRT پڑی ہوئی ہے. ابھی اور بہت ساری کہانیاں آپ کی موجود ہیں. فورن فنڈنگ آپ کی ثابت ہو گئی ہے. یہ جو فورن سپانسر ہیں آپ کے، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں جو آپ کو فنڈ کرتے رہے ہیں؟ پاکستان کی پالیٹکس میں ان کی کیا دلچسپی تھی؟ وہ پاکستان میں آپ کے ذریعے کون سی تبدیلی لانا چاہتے تھے جو فورن فنڈنگ کر رہے تھے؟ بہت سارے سوالات ہیں. لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف پالیٹکس میں ہوتا ہے. اس کی کوئی لائنز ہوتی ہیں، اس کی کوئی ریڈ لائنز ہیں، انہیں کراس نہیں کیا جاتا. مگر آپ نے پورے ملک میں ایک دھما چوکڑی مچا رکھی ہے. ہم آپ کی نامکمل پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے IMF کے پاس گئے. آپ کے سابق وزیر خزانہ نے دونوں صوبائی وزراء خزانہ کو فون کیا کہ لکھ دو IMF کو، جو بھی فیڈرل گورنمنٹ طے کرے گی ہم نہیں مانتے. اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، دیوالیہ ہو جائے پاکستان؟ یعنی اگر عمران کی حکومت رہتی ہے تو پاکستان رہنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں رہتی تو دیوالیہ ہو جانا چاہیے. یہ ان کی فلسفی ہے. تو میں اس کسی گند غلاظت پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارا یہ کام نہیں ہے. لیکن یہ وبال ہے، یہ کسی کی پکڑ نہیں ہے. یہ وہ وبال ہے جو آپ کو آنا ہی تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو بے عزت کرتے تھے، آپ لوگوں پہ جھوٹے الزام لگاتے تھے. آپ ایک بے رحم آدمی ہیں. آپ کو شرم بھی نہیں تھی اور رحم بھی نہیں آتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. لوگوں کو ڈریگ کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ملک کا وزیر اعظم شامل ہو جاتا تھا کہ جی ان کو پکڑ لو، پکڑ کے ان کو لے کے جاؤ اسمبلی. اگر جا رہے ہیں رات کو واپس لاؤ، صبح پھر لے کے جاؤ. انہیں دھند میں بھی سفر کراؤ تاکہ ان کو تکلیف پہنچے. یہ تو آپ کی مینٹیلٹی تھی. آپ کو پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم سنجیدہ لوگ ہیں. ہم اپنی بات تو کریں گے مگر ہم کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے. ہم انتقام نہیں لینا چاہتے. انتقام سے ملک چل نہیں سکتا، اور ملک مشکل ترین حالات میں ہے. ادائیگیاں نہیں کر پا رہا پاکستان. ادائیگیاں کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تنخواہ پینشن کے پیسے نہیں ہیں. ٹڈی دل سب کچھ صاف کر گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ 8 مہینے میں ہمارا کمپیریزن کرنا ہے تو 5 سال کا کرو اس کے 4.25 سال کے ساتھ. 13-18 کا کریں نا ان کے 4.25 سال کے ساتھ کمپیریزن. ہم GDP 5.8 پہ چھوڑ گئے تھے، آپ مائنس پہ لے گئے. جو ادارے میرے پاس ہیں ریلوے اور PIA کیا کباڑا کر گئے. ان کے گدے وزیر آگے تقریریں کرتے تھے، جعلی ڈگریاں جی پائلٹس کی. پورے دنیا میں پاکستانی پائلٹ لے آف کروا دیے. ہر سال اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستانیوں کو غیر ملکی ایئر لائن پہ جانا پڑتا ہے، 3 گنا ٹکٹ ادا کرنا پڑتا ہے. ریلوے کا ستیہ ناش کیا، باقی اداروں کا بیڑا غرق کیا. اب ہم واپس آ کے پھر دوبارہ ہم نے الف بے سے کام شروع کیا. تو میں آپ کو یہ دوستوں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں بات کرتے ہوئے آگے کہ ایک بدلاؤ اور آنے والا ہے، اور ایک سیاست کا نیا فیز شروع ہونے والا ہے. یہ جو جھوٹ تھا اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. یہ تصویر جو ہے اس میں اور دراڑیں پڑیں گی. یہ جو جھوٹا مہاتما بنایا گیا تھا یہ رہے گا نہیں اس طریقے سے. لوگوں کے سامنے ریالٹی آ رہی ہے. آپ متحد رہیں، آپ منظم رہیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ نواز شریف صاحب اگلے مہینے پاکستان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. وہ آئیں گے اور وہ آ کے قوم کو قیادت فراہم کریں گے. پہلے کی طرح
जमात को, इत्तेहादियों को मुनज़्ज़म करेंगे। शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अपनी तमाम तवानाइयां बरूए कार ला रहे हैं और शहबाज साहब हुकूमत को पूरी तरह फोकस किए रखेंगे। नवाज शरीफ साहब सियासत को आके इसकी सिमत को दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं फिर ये कहूंगा और दोबारा कहूंगा तकरार के साथ कि ये जो पंजाब में गड़बड़ हुई है हमने शुरू नहीं की। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, लोगों को पता होना चाहिए कि ये गड़बड़ हमने शुरू नहीं की। परवेज इलाही साहब बैठे हुए थे वज़ीर आला बन के, वो जैसा तैसा था, काम चल रहा था। ये तो इमरान खान साहब को कोई चीज है जो टिकने नहीं देती। बार बार उनको वो कोई प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, असेंबलियां तोड़नी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप पंजाब की असेंबली को तोड़ने की बात करो और हम आपका खामोश तमाशा देखते रहे। ऑब्वियसली हमने कुछ ना कुछ तो करना है। हमने रिस्पॉन्ड किया है और ये जो फैसला आया है, इस फैसले की हमें समझ नहीं आई, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में मंडी लग सकती है यहाँ पे। अब मंडी नहीं लगनी चाहिए भाई, बहुत मंडियां लग गई यहाँ पे। सियासत गंदी होती है इससे। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आईनी तकाजा है, उस पर असूली तौर पर बाउंड किया जाना चाहिए था वज़ीर आला को कि आप फलां तारीख को या इतने दिन में लें। तो हम समझते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और हम इस पर गौर कर रहे हैं कि हम सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाएं, इस फैसले को चैलेंज करें। हम बड़े अदब से बात कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। उसी टोन में हम कह रहे हैं कि हमें इंसाफ होता नजर नहीं आया। इंसाफ होता नजर आता अगर हम देखते आइन जो डिमांड करता है, क्योंकि आइन से ऊपर कोई नहीं है, ना पॉलिटिशियन है, ना जज है, ना जनरल है, ना सिविल सर्वेंट है, ना कोई और है। आइन जो है वो वहीं से वो गवर्न करता है सबको। आइन ये कहता है कि जब गवर्नर या सदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करेगा तो वजीर आजम को या वजीर आला को वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। और अगर वो नहीं लेता तो इसका मतलब है कि वो मेजॉरिटी कमांड नहीं करता, और जो मेजॉरिटी कमांड नहीं करता वो कायदे ईवान नहीं हो सकता। हम अब भी तवक्को करते हैं कि वजीर आला पंजाब को ये कहा जाएगा कि आप फलां तारीख को, और ये अदालत की तरफ से कहा जाना चाहिए क्योंकि मामला अदालत में चला गया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये उनकी स्वीट विल पे नहीं छोड़ा जा सकता, ये गैर आईनी है हम समझते हैं, और ये कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे इससे नहीं होते। हम इंशाअल्लाह ताला आखिर में मैं ये कहूंगा कि हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर हम मुश्किल तरीन हालात में भी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नाउमीद नहीं है, हम मायूस नहीं है। मुश्किलात हमारी आपकी सोच से ज्यादा है। जो इस निज़ाम को चला रहे हैं, जो इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, उन्हें अंदाजा कि कितने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम छोड़ के भाग जाएं। और एक आखिरी बात, ये कहते हैं जी इलेक्शन कराएं, सुने जरा, ये बड़ी अहम बात है। वो इलेक्शन जिसके नताइज मुतनाज़ा हो जाए, उस इलेक्शन से मुल्कों को नुकसान होता है, रियासतें में टूट जाती हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती है। इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस पे फिर सारे एग्री करें कि इसके नताइज को हम मानेंगे। उस इलेक्शन को करवाने के लिए क्या फैसला भाटी चौक में होगा या शाहराह दस्तूर पे होगा या असेंबली के अंदर होगा? अगर आप इलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले हो, हम कहते हैं जी नहीं वक्त पे हो, ये बात कहां होगी? ये नेशनल असेंबली में होगी, ये सेनेट में होगी, ये सूबाई असेंबलियों में होगी, ये धमकियां दे के नहीं होगी, ये गालियां दे के भी नहीं होगी। तो इलेक्शन जब भी होगा उस पर कंसेंसस होना चाहिए कि जो नतीजा होगा सारे उसको तस्लीम करेंगे। वरना अगर मुतनाज़ा इलेक्शन करवाने हैं, 2 असेंबलियों को इलेक्शन करवा दें, बाकियों के बाद में करवाएं, तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उसके साथ। और जो इलेक्शन अब 2 करवाए जाएंगे असेंबलियों के, तो फिर सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली और नेशनल असेंबली क्या करेगी? और ये कोई इस नतीजे को तस्लीम नहीं करेगा। तो मुल्क में स्मूथ सेलिंग के लिए, सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। वो इलेक्शन पे हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हो या इकोनॉमी पे हो। और उसके लिए एक दूसरे को चैलेंज करके बात नहीं बनेगी, उसके लिए बात करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। और बात कब होगी? जब आप माहौल पैदा करेंगे। अगर आप गालियां देंगे, अगर आप एक दूसरे को गंदे गंदे नाम देंगे, अब्यूज करेंगे, बातचीत का माहौल फिर पैदा नहीं होता। और बातचीत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कंसेंसस नहीं होगा और सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर नहीं आएगा। पाकिस्तान पाइंदा।